دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ جو یہ درود پڑھتا ہے اس پر 70 رحمتوں کے در یعنی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں 12 دینی کام کیے جاتے ہیں اپنی اور لوگوں کی اصلاح کی خاطر۔ ان میں 4 روزانہ کے ہیں، 5 ہفتہ وار ہیں، 3 ماہانہ۔ روزانہ کے 4 دینی کام: فجر کے لیے جگانا، تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، درس اور مدرسۃ المدینہ بالغان۔ ہفتہ وار 5 دینی کام: نمبر 1 ہفتہ وار اجتماع، نمبر 2 یوم تعطیل اعتکاف، نمبر 3 ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، 4 ہفتہ وار رسالہ مطالعہ، 5 علاقائی دورہ۔ 3 کام ماہانہ ہیں: نمبر 1 نیک اعمال، نمبر 2 مدنی قافلہ اور نمبر 3 مدنی کورسز۔ اور ابھی ہم یوم تعطیل اعتکاف جو ویکلی ہفتہ وار اس کو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں سنیں گے۔ چھٹی کے دن جمعہ یا اتوار نگران حلقہ مشاورت، نگران علاقہ یا شہر مشاورت کے مشورے سے شہر کے اطراف یا کسی گاؤں میں جمعہ تا عصر یا عصر تا مغرب مسجد میں اعتکاف کریں۔ اور حقیقتاً اس کا جدول 1 دن کے قافلے والا ہونا چاہیے۔ قافلے میں جو جدول شروع ہوتا ہے صبح 9:30 بجے، تو یہ جب 9:30 بجے شروع کرنا ہے تو اس طرح جائیں کہ 9:30 بجے سے عشاء تک، اور اگر کہیں کم ہو تو پھر بھی ترکیب کی جا سکتی۔ مثلاً ظہر وہاں پڑھنے جا کر کسی گاؤں میں، کسی نیو سوسائٹی میں، کسی علاقے میں اس کی ترکیب یوم تعطیل اعتکاف کی کرنی۔ بیسٹ یہی ہے کہ 1 دن کے مدنی قافلے کا جدول ہو، ورنہ 10 بجے 11 بجے 12 بجے ظہر سے پہلے پہنچ جائیں، ظہر سے شروع کر لیں۔ جمعہ ہے تو جمعے کے دن وہاں پر جمعہ پڑھ لیں اور مغرب تک، مغرب کے بعد بیان کی صورت ہو، اس کے بعد یا عشاء کے بعد بیان کر کے آ جائیں، کیونکہ بعض جگہوں پر بسیں مخصوص ملتی ہیں، لیٹ ہونے کی صورت میں نہیں ملتی، تو واپسی کی جو آخری بس ہے اس کے مطابق ترکیب کر لیں۔ اس میں کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی رضا ہے، حصول ثواب ہے۔ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ دیہاتوں میں جا جا کر نیکی کی دعوت دیتے تھے، پیش آنے والی مشکلات پر صبر اور نفل اعتکاف کا اجر۔ نیکی کی دعوت دینے والا جو ایک بڑا پیارا مقدس سنت انبیاء والا کام ہے وہ کروں گا، جدول کے مطابق عمل کروں گا۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، کیا ان کا بھی انداز تھا کہ وہ شہر سے باہر جا کر نیکی کی دعوت دیتے تھے؟ جی ہاں۔ اب بالخصوص اس میں گاؤں جو ہے، ولیج جو ہے، پنڈ، چک، مختلف گرہیں وغیرہ مختلف وہ الفاظ ہیں، وہاں جا کر نیکی کی دعوت۔ مگر اس کے علاوہ نیو سوسائٹیز کا ایک سمجھیں کہ رجحان ہے پورے پاکستان میں، اور ہزاروں نیو سوسائٹیز بن رہی ہیں پورے پاکستان میں، اور وہاں بھی یہ ترکیب کی جا سکتی ہے۔ شہر کے اندر بھی سارے علاقے تو مضبوط نہیں ہوتے نا، تو وہاں بھی 1 دن کے لیے اس ٹائم پہ چلے جائیں گے تو انفرادی کوشش، اجتماعی کوشش، بیان اور علاقائی دورہ، سنتیں سیکھنے سکھانے کا حلقہ، یہ سارے کام اس میں ہو جائیں گے۔ اس کی بھی باقاعدہ سمتیں بننی چاہیے کہ کون سا حلقہ، کون سا علاقہ، کون سے اسلام میں کہاں جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبائل مکہ شریف میں جا کر انہیں اسلام کی دعوت دیا کرتے، بالخصوص حج کے ایام میں۔ ہر ہفتے مسجد قباء میں کبھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدل اور کبھی سوار ہو کر تشریف لے جاتے تھے، بخاری شریف میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینے کے پہلے مبلغ، انہیں اطراف گاؤں میں بسنے والے مختلف قبائل میں بھیجا جاتا، وہاں جا کر نیکی کی دعوت دیتے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن شہاب زہری، جنہیں امام زہری بھی کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، دیہاتیوں کو زیور علم سے آراستہ کرنے کی غرض سے ان کے ہاں جا کر قیام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا احمد زینی دحلان مکی
رحمۃ اللہ علیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے استاد، نیکی کی دعوت دینے کے لیے مکہ پاک کے اطراف میں خود بھی تشریف لے جاتے، اپنے شاگردوں کو بھی بھیجا کرتے تھے تاکہ نیکی کی دعوت عام ہو۔ شاید آپ کو اس کا تجربہ ہو، اطراف علاقے والوں کو زیادہ ہوگا اس کا، کہ شہر کے مقابلے میں دیہات کے لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں، شہر کے مقابلے میں دیہات کے لوگ زیادہ وقت دیتے ہیں۔ شہر والے وہ اتنا پہلے ہی مصروف ہوتے ہیں تو ان سے وقت لینا مشکل ہوتا ہے، دیتے ہیں، شہروں میں بھی دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے، مگر دیہاتوں والے دین سے محبت زیادہ کرتے، اور شہر والے یا یوں کہیں کہ جو مالدار ہوتے ہیں نا، جن کے وہ مال زیادہ ہوتا ہے، تو مال کے وبال میں ہی پھنسے ہوتے ہیں بیچارے، جمع کرنا ہے اس کے لیے ٹائم نکالیں، سنبھالنا ہے اس کے لیے ٹائم نکالیں، اس کو خرچ کرنا ہے اس کے لیے ٹائم نکالیں، تو بیچارے بس اسی میں ہی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو دیہاتوں کی طرف ہماری توجہ جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں۔ مقاصد کیا ہیں اس دینی کام کے؟ یوم کہتے ہیں دن کو، تعطیل چھٹی، اعتکاف مسجد میں جا کے ٹھہرتے ہیں، اس لیے اس کا نام رکھا گیا یوم تعطیل اعتکاف، ٹھیک ہے۔ بہت اسلامی بھائی دعوت اسلامی کو روزانہ ٹائم نہیں دیتے، مصروفیت کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے مجبور بھی ہوتے ہیں، روزانہ 2 گھنٹے نہیں دے پاتے، تو انہوں نے کہا بھائی چھٹی تو ہمیں دے دو بھائی، چھٹی کے دن ہی دے دیں ہمیں، اب تو آفس نہیں جانا، اب تو دکان پر نہیں جانا، اب تو کہیں کھیت میں نہیں جانا، کہیں نہیں جانا، تو آ جاؤ ہمارے پاس، جمعہ دے دو، اتوار دے دو، کوئی دن دے دیں بھائی۔ یوم تعطیل اعتکاف کسی دن بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جب چھٹی کا دن ہم یوز کر رہے ہیں تو دعوت دینے والوں کی بھی چھٹی ہے، دعوت جن کو دینی ان کی بھی چھٹی ہے، تو دونوں طرف سے آسانی ہو گئی۔ اور ہمارے وہ اسلامی بھائی جو روزانہ وقت نہیں دے پاتے، ان سے میں نے عرض کیا کہ ویکلی وقت ہم لے سکتے ہیں۔ اشاعت علم کے لیے گاؤں دیہات میں جانا کیسا ہے؟ کیا رہا جب مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے؟ شہر میں رہنے والوں کو دین کا علم اتنا نہیں ہوتا، دیہات والوں کو اور بھی کم ہوتا ہے، جذبہ بہت ہوتا ہے مگر علم نہیں ہوتا۔ امام غزالی نے بھی اس کی تاکید کی اور توجہ دلائی ہے کہ دیہاتوں کی طرف توجہ کریں۔ یوم تعطیل اعتکاف جو 12 دینی کاموں میں ایک کام ہے، اس کے 8 فوائد۔ مسجد میں نفل اعتکاف پانی کی سعادت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یوم تعطیل اعتکاف، نیکی کی دعوت کی فضیلت پانے کا ذریعہ ہے یوم تعطیل اعتکاف، فروغ علم دین کا بہترین ذریعہ ہے یوم تعطیل اعتکاف، مساجد کی آباد کاری کا ایک ذریعہ ہے یوم تعطیل اعتکاف، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے یوم تعطیل اعتکاف، فارغ وقت کو کارآمد بنانے کا ذریعہ ہے یوم تعطیل اعتکاف، جنت کی بشارت پانے کا ذریعہ ہے یوم تعطیل اعتکاف، اور عشر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یوم تعطیل اعتکاف۔ یوم تعطیل اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، تو مسجد میں ٹھہریں گے تو نفل اعتکاف کی نیت کریں گے، اس کا ثواب ملے گا۔ نیکی کی دعوت ہوتی ہے، وہاں حلقہ لگتا ہے، اس میں بھی سنتیں سکھائی جاتی ہیں، سیکھی جاتی ہیں، علاقہ دورہ ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، تو سارے ذریعے جو ہیں نیکی کی دعوت کے ہیں اور فروغ علم دین کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا، دوسروں کو سکھایا، تو آسمانوں کی سلطنت میں اسے عظیم کہا جاتا ہے۔ مسجدوں کی آباد کاری ہوتی، اور سبحان اللہ سعادت مندی دیکھیں ان کی جو مسجدیں آباد کرتے ہیں، کہ میرے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کو مسجد کی خبر گیری کرتے دیکھو تو اس کے لیے ایمان کی گواہی دیں، مسجد میں حاضر رہنا، صفائی کرنا، مسجد کے مرمت کا خیال رکھنا، جائز زینت مسجد کی کرنا، وہاں بیٹھ کر دینی مسائل درس دینا، یہ سب مسجد سے محبت اور مسجد کی خبر گیری اور لگاؤ کا انداز ہے۔ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ مسجد میں جب دینی کام میں مصروف رہیں گے تو شیطان کی چھٹی ہو جائے گی، فارغ وقت کو کارآمد بنایا جائے گا۔ اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو کسی چیز کا افسوس نہ ہوگا سوائے اس گھڑی کو جو دنیا میں اللہ پاک کے ذکر کے بغیر گزر گئے۔ اب چھٹی کے دن ایسا لگتا ہے کہ گناہ زیادہ ہوتے ہیں، فارغ ہے، آج آفس میں نہیں گیا، مزدوری پر نہیں گیا، دیہڑی پر نہیں گیا، ٹھیلے پر نہیں گیا، تو اب فارغ ہے تو موبائل اس کے پاس موجود ہے، شیطان بھی حاضر ہے، اللہ کی پناہ۔ اچھا یہاں پھر رشتہ داروں کے یہاں ملنے چلے جاتے ہیں تو وہاں بے پردگی ہوتی، کزن اور دیگر وہ پردے کا تو ذہن ہی نہیں ہوتا بدقسمتی سے۔ یہاں دوست ملیں گے، گپ شپ، غیبت، چغلی،
کہکا، فضولیات، لغو، باطل باتیں، اللہ کی پناہ۔ تو خیر کے کام میں ہم مصروف ہو جائیں گے۔ جنت کی بشارت پانے کا ذریعہ ہے یوم تعطیل اعتکاف۔ مکی مدنی سرکار دو عالم کے تاجدار محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کون کون جنت میں جائے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ دیکھیں مبلغ کے لیے مدنی پھول ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ کرنے کے لیے کیا انداز اختیار فرماتے ہیں۔ میں تمہیں نہ بتاؤں جنت میں کون کون جائے گا؟ اب اس بات کے بعد تو ایک دم توجہ ہو جائے گی کہ کون کون جائے گا جنت میں، تجسس پیدا ہو گیا۔ انفرادی کوشش کے لیے بھی انداز ہے، بیان کے لیے بھی انداز ہے، تربیت کے لیے بھی انداز ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا نبی جنت میں جائے گا، صدیق جنت میں جائے گا۔ صدیق ولایت کی ایک قسم ہے اور سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ فرمایا نبی جنت میں جائے گا، صدیق جنت میں جائے گا، اور وہ شخص بھی جنت میں جائے گا جو محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے شہر کے مضافات میں جائے۔ معجم اوسط کی یہ حدیث ہے۔ صرف جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، کوئی کاروباری مقاصد نہیں ہے، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یوم تعطیل اعتکاف کے ذریعے سے جنت کی بشارت پائیں گے۔ اور جو ہمارے اطراف علاقے والے ہیں جو ماشاءاللہ 12 دینی کاموں میں شامل ہیں، ان کے لیے بھی کتنی بڑی بشارت ہے۔ اللہ چاہے گا تو حضور کی شفاعت سے داخل جنت ہوں گے۔ جب دیہاتوں میں ہم یہ ترکیب کریں گے تو وہاں کے لوگوں کو اپنے جامعات اور مدارس اور دعوت اسلامی کے کاموں میں بھی شامل کریں گے۔ دعوت اسلامی کا کام چونکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اربوں روپے کی حاجت ہوتی ہے ان دینی کاموں کو جاری رکھنے کے لیے، اور مزید اربوں کی ضرورت ہے، عرب نہیں، عرب عین نہیں الف، اربوں کی مزید ضرورت ہے ان کاموں کو ترقی دینے کے لیے۔ تو مختلف ذرائع سے دعوت اسلامی والے یہ چندہ جمع کرتے ہیں۔ ایک ذریعہ اس میں عشر بھی ہے، زمین کی زکوٰۃ، فصلوں کی زکوٰۃ۔ فصلوں کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں۔ تو یہ جب ہم دیہاتوں میں یوم تعطیل اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں تو کام ہوگا تو انشاءاللہ الرحمن چندہ بھی ہوگا، عشر بھی ہوگا۔ اور ایک تعداد ہے جن کو عشر کا پتہ ہی نہیں ہے، جن پر فرض ہے ان کو نہیں پتا۔ بھائی جس پر فرض نہیں اس کو نہیں پتا تو اس کے لیے فرض نہیں ہے، یہ سیکھنا مستحب ہوگا۔ اب جن پر فرض ہے تو ان کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو مجلس عشر ہے، شعبہ عشر ہے، وہ جا جا کر مسائل بھی بتاتے ہیں اور عشر بھی جمع کرتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے۔ تو جب یہ ہمارا یوم تعطیل اعتکاف ہوگا تو اس کے ذریعے سے ہم ان کو عشر کے احکام بھی بتائیں گے، یا جو جانتے ہیں ان کی طرح متوجہ کریں گے۔ عشر کے احکام رسالہ ہے، اس کو عام کریں گے۔ صبر پر اجر کمانے کا موقع بھی اس میں مل جائے گا۔ یوم تعطیل اعتکاف کا شیڈول کیا ہوگا، جدول کیا ہوگا؟ جو ایک دن کے قافلے کا ہے، اعلانات کی دہرائی، مشورے کا حلقہ، مدنی مقصد کا بیان، انفرادی عبادت و مختصر نیکی کی دعوت، انفرادی کوشش کا حلقہ، پھر سنت اور آداب سیکھنے کا حلقہ، وقفہ طعام و چوک درس، بعد ظہر درس، نماز کے احکام کا حلقہ، درس و بیان، سیکھنے کا حلقہ۔ یہ تو مبلغ بننے کا ذریعہ ہے یوم تعطیل اعتکاف، معلم و مبلغ بننے کا ذریعہ ہے یوم تعطیل اعتکاف۔ دعاؤں کا حلقہ، بعض اسلامی بھائی کافی عرصے سے دینی ماحول میں ہوتے ہیں مگر دعائیں ان کو اتنی یاد نہیں ہوتی۔ وجہ یہ کہ نافتہ وار اجتماع کے بعد حلقے میں شرکت ہوتی، سیکھنے سکھانے کا حلقہ اس کو کہتے ہیں، اور نہ یوم تعطیل اعتکاف کرتے، نہ قافلوں میں جاتے ہیں، تو دعائیں کیسے یاد ہوں گی؟ یاد کرنے کے ذرائع دعوت اسلامی یہ ہے نا۔ وقفہ آرام عصر سے پہلے، بعد عصر اعلان، عصر تا مغرب درس، بعد مغرب اعلان و بیان، پھر 12 منٹ کی انفرادی کوشش۔ شرکا کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 10 سے بڑھ جائیں تو 2 مقامات ہو جائیں۔ جمعے کا دن ہو تو جمعے سے قبل علاقہ دورہ کیا جائے۔ جمعہ مسلمان کثرت سے پڑھتے ہیں مگر اب بھی غافلوں کی تعداد ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، استغفر اللہ۔ اچھا پڑھتے ہیں جمعہ، مگر آپ نے جمعے میں یہ دیکھا ہوگا کہ جمعے کی بھی رکعتیں نکل جاتی ہیں۔ پورے ہفتے میں ایک دن ہے جمعہ، اور اس کی شان و عظمت کیا ہے؟ الجمعۃ حج المساکین، یعنی کہ ایک دل جلانے والی بات ہے نا یار، ہمارے مسلمان بھائی جمعہ نہیں پڑھ رہے یار، یہ پڑھ تو رہے ہیں، کب آ رہے ہیں؟ خطبے کے دوران، اور خطبے کے دوران آ کر
سنت کی نیت مان لی، اللہ کے بندے اب تو خطبہ سننا ہے. تو یہ جب ہم علاقائی دورہ جمعہ سے پہلے کریں گے تو یہ جلدی آ جائیں گے، بیان میں بیٹھ جائیں گے. جب بیان میں بیٹھیں گے تو ان کی اصلاح کا ذریعہ ہوگا. تو جمعے سے قبل علاقائی دورہ کاش. اچھا، جامعۃ المدینہ جو ہیں اس کے ذریعے سے یہ دینی کام بہت زبردست ہو سکتا ہے، بہت مضبوط تر ہو سکتا ہے. اور جامعۃ المدینہ کے مجلس سے ہمارا مشورہ ہو چکا، وہ تو دعوت اسلامی والے ہیں بھائی، کہتے کریں لے جائیں بھائی. اب وہاں پر کوئی بس کھڑی ہو، جیسے اب چھٹی ان کی ہے اتوار کو، ویکلی چھٹی اتوار کو ہے نا، تو جمعے کے دن 12 بجے تک چلتا ہے نا. اب مثلاً کسی گاؤں میں جانا ہے، اس کا فاصلہ ہے 1 گھنٹے کا، اور وہاں جمعہ ہوتا ہے 2 بجے، تو 12 بجے کے بعد جھٹپٹ کھانا کھائیں، نکل جائیں، کھانا کھا کے جائیں، رات کا کھانا آ کر کھائیں. اب گاڑی کا انتظام کرنا ہے، ہاں یہ تھوڑا سا آزمائشی ہے اور خرچ والا کام بھی ہے. تو یہ اگر کریں اسلامی بھائی تو جامعۃ المدینہ کے طلبہ اور اساتذہ اور دی بیسٹ بہت اچھا ہوگا کہ اس کے اندر تنظیمی ذمہ دار بھی شامل ہو جائے. اب اس میں بھی ترکیب ہو سکتی ہے، مثلاً ایک روٹ کے 10 گاؤں سلیکٹ کر لیے، 60 طلبہ بس میں بیٹھے، تو ایک ایک اسپاٹ پر اتارتے جائیں، اور رات کو جب یوم تعطیل اعتکاف کا اختتام ہو تو لیتے آئیں. بہترین ترکیب ہو جائے گی. اور آج کل تو دیہاتوں کی طرف سڑکیں بھی بنی ہوئی، سب میں نہیں ہے، 100% نہیں ہے، مگر بنی ہوئی. اچھا اگر کچا راستہ بھی ہے تو موٹر سائیکل تو چلی جاتی ہے اس پر بھائی. 2 اسلامی بھائی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر یوم تعطیل اعتکاف کر کے آ جائیں. 4 اسلامی بھائی 2 موٹر سائیکلوں میں چل جائیں. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں ڈبل سواری ہو تو بیچ میں تکیہ رکھا جائے، اور ٹرپل تو یہ تو بد اخلاقی انتہائی درجے کی. تو خیر اگر 5 موٹر سائیکلیں چاہیں تو 10 اسلامی بھائی چلے جائیں گے. اچھا اگر کار میں جائیں تو ایک ہی کار کے اندر سارے علاقے دورہ کر کے آ جائیں گے. اسلامی بھائی کی ذاتی جن کی کار ہے وہ 4 کو بٹھا لیں گے، 1 آگے 3 پیچھے، اور یہ خود شامل ہوئے تو 5 ہو گئے. اور رکشے جاتے ہیں، مختلف طرح کے رکشے ہیں پاکستان میں، تو 1 رکشہ 2 رکشے لے جائیں بھائی. تو اس کی ترکیب ہو سکتی ہے. مسجد میں کسی وجہ سے اگر ممکن نہیں ہے کہ وہاں ہم یوم تعطیل اعتکاف کریں تو قریبی کسی گھر میں یا کسی اہل سنت کے مدرسے میں بھی یہ ترکیب ہو سکتی ہے. یہ نہیں کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیں گے، کیا ہے اپنی دری سال لے جائیں اس بچھا کے بیٹھ جائیں، کیا مسئلہ. دیکھیے میرے آقا کی شان شعر کی صورت میں بیان کی گئی، خسروے کون و مکاں، اور تواضع ایسی، ہاتھ تکیہ ہے تیرا خاک بچھونا تیرا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مٹی پر بھی آرام فرما ہو جاتے تھے. اور تکیہ کون سا ہے؟ کون سا فوم والا تکیہ ہے؟ ہاتھ تکیہ ہے، خاک بچھونا ہے. اور شان دیکھیے، سبحان اللہ، اللہ کے محبوب ہیں، 2 جہاں ان کی خاطر بنے. جو یہ کہتے ہیں ان کا رب مان جاتا ہے. اور دیکھیں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان کی یہ شان ہے کہ ان کا رب ان کو راضی کرتا ہے. سبحان اللہ. اور ان کی شان عاجزی دیکھیے. تو غلاموں کو کیا ہو گیا بھائی، کیا ہم وہ درخت کے نیچے نہیں بیٹھ سکتے؟ مذاق کر رہے ہو یار آپ؟ نہیں مذاق نہیں کر رہا، سنجیدہ ہوں بھائی. ہم مٹی پر ہی دری بچھا کے بیٹھ جائیں گے بھائی، دری بھی نہیں ویسے بیٹھ جائیں. کیا ایک بات، چادریں ہوتی اسلام بھائی کے پاس 2-3 بچھائیں گے سارے بیٹھ جائیں گے. اگر کہیں ایسی صورت ہے، بیسٹ یہی ہے مسجد میں، کیونکہ مسجد میں وضو خانہ، استنجا خانہ. اب مسلمان ہیں تو ان کو نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، اس کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں آسانی ہے. اور بالفرض یہ نہیں ہے تو یہ ایک آلٹرنیٹ کے طور پر. تو یوم تعطیل اعتکاف کو مضبوط کریں، اور اس کے اندر آپ مبلغین وغیرہ بڑے ذمہ دار وہ ہوں گے تو اس کی کشش بڑھ جائے گی. شخصیات کو لے جائیں یوم تعطیل اعتکاف کے لیے، کیا رہے. پاکستان میں اکثر لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں تو ہماری کام کی توجہ بھی وہاں ہونی چاہیے، یہ بھی ہو سکتا ہے. دعوت اسلامی کے شعبہ جات کی معلومات اور تنظیمی ویڈیو کلپس حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی تنظیمی ویب سائٹ www.dawatislami.org کا وزٹ کیجیے.